عزیز طلبہ، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ رشین رائٹر لیو ٹالسٹائے کی ایک شارٹ سٹوری ہے۔ تو شارٹ سٹوری ڈسکس کرنے سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ ہم رائٹر کا تعارف پیش کر سکیں۔ لیو ٹالسٹائے رشین رائٹر ہیں۔ ان کا ناول نگاری، ڈرامہ نگاری، مضمون نویسی میں اچھا خاصا کام ہے، اور انہوں نے شارٹ سٹوریز بڑی سبق آموز اور بہت ساری لکھی ہیں۔ ایکچولی لیو ٹالسٹائے 18 اگست 1828 کو روس میں پیدا ہوئے اور 20 نومبر 1910 کو جو ہے انتقال کر گئے۔ بچپن میں ہی ان کے والدین جو ہے، جب وہ 2 سال کی عمر میں تھے تو ان کی والدہ انتقال کر گئیں، اور جب وہ 9 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کے والد بھی انتقال کر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی رسمی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، اور جب وہ 16 برس کے ہوئے تو انہوں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ یونیورسٹی کا نام تھا کازان یونیورسٹی۔ تو یہاں بھی وہ یہ جو اپنی اعلیٰ تعلیم ہے اس کو جاری نہ رکھ سکے اور جلدی اس کو ترک کر دیا۔ 1849 کو وہ اپنے زمینوں کی طرف چلے گئے، وہاں کاشتکاری کا شغف اڈاپٹ کر لیا، اور وہاں کھیتوں پہ جو ملازمین تھے تو ان کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے وہاں ایک سکول بنایا، جو کہ خاطر خواہ کامیاب نہ ہو سکا، اور پھر وہاں وہ ماسکو سے پھر سینٹ پیٹر برگ چلے گئے۔ 1851 کو انہوں نے اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کرنے کی کوشش کی اور ملازمت اختیار کی، اور اسی ملازمت کے دوران ہی انہوں نے اپنی ادبی خدمات کا بھی سلسلہ جاری رکھا، اور پہلا جو ان کا ایک کتاب ہے بچپن کے نام سے، وہ اسی ملازمت کے دوران انہوں نے اختیار کر لی۔ 1854 کو انہوں نے فوج کی نوکری اختیار کر لی، اور اس نوکری کے، اس ملازمت کے دوران ان کے جو تجربات تھے، جو ان کے انالیسز تھے، تو ان کا ایک شاہکار ناول ہے پیس اینڈ وار، جسے جنگ اور امن بھی کہتے ہیں۔ تو وہ ایک شاہکار ناول ہے، لٹریچر میں اس کا مختلف زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں، اور وہ ایک لٹریچر میں ایک بہت نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں، جو ہمارا آج کا خاص لیکچر ہے لیو ٹالسٹائے کی جو شارٹ سٹوری ہے، ہاؤ مچ لینڈ ڈز اے مین نیڈ۔ 1886 کو جو ہے یہ انہوں نے لکھی، اور اگر اردو میں اس کا عنوان دیں گے تو 2 گز زمین جو ہے وہ اس کا عنوان بنے گا۔ یہ ایک افسانہ ہے۔ تو اس میں جو کردار ہے وہ پاہوم، وہ ایک غریب کسان ہے، اور ایک سائمن کا کردار ہے، جو اس کسان کی فصلوں کا جب نقصان ہوتا ہے تو وہ پاہوم سوچتا ہے کہ سائمن کے جانوروں نے اس کا نقصان کیا ہے۔ یہ کردار ہے، اور ایک اس میں جو ہے پراپرٹی ڈیلر ہے، جو ایک علاقے سے آ رہا ہوتا ہے اور پاہوم کو بتاتا ہے کہ فلاں جگہ رقبہ فار سیل ہے۔ اور ایک جگہ کا تذکرہ ہے بشکیر، اور وہاں اس کے سردار کا۔ یہ 4-5 کردار ہیں۔ تو ہم مزید بڑھتے ہیں اپنے جو یہ شارٹ سٹوری ہے، یہ جو افسانہ ہے، اس کی کہانی کی طرف۔ تو کہانی دراصل یہ ہے کہ جی، یہ کسان بڑا خوشحال ہوتا ہے اور اپنے علاقے میں اپنی زمینوں کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی بیوی کی جو بڑی بہن ہے وہ شہر میں رہتی ہے، اور شہر سے اس کے گھر آتی ہے، اور یہاں وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ بالکل غریب ہیں، کشمکشی کے عالم میں ہیں، مختصر سی زمینیں ہیں، آپ اچھی زندگی کبھی گزار ہی نہیں سکتے۔ تو یہ بات جو ہے، یہ پاہوم جو ایک کسان ہے اس کو بری لگتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کاش میری زمینیں اور زیادہ بڑھ جائیں، تو میں اس صورتحال میں تو شیطان کے وسوسوں کو بھی مات دے دوں گا، اور ان کو کبھی کسی صورت اپنے آپ پہ بھاری نہیں ہونے دوں گا۔ اسی خواہش میں، اسی جستجو میں وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کے علاقے میں ایک خاتون جو ہے وہ بڑی جاگیر کی مالک ہے، بڑی زمیندارہ اس کو بہت زیادہ ہے، تو کیوں نہ اس کی یہ جو زمین ہے وہ بھی اگر اسے مل جائے، اس کی ہو جائے، تو وہ بڑا جو ہے خوشحال ہو جائے گا۔ خیر، خدا کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ چند عرصے کے بعد وہ خاتون اپنی زمینیں سیل کرنا چاہتی ہے، اور یہ جو پاہوم، یہ جو کسان ہے، تو وہ زمینیں خرید لیتا ہے، اور لیکن اس زمین کو پا لینے کے باوجود بھی اس کا حرص و ہوس جو ہے وہ نہیں بھرتا، اور یہ خواہش کرتا ہے کہ اس علاقے کی اور جتنی زمینیں ہیں وہ بھی اسی کی ہی ہو جائے۔
تو وہ اور زمینیں جو ہیں وہ رینٹ پہ لے لیتا ہے، وہ ٹھیکے پہ لے لیتا ہے اور ان کو کاشت کرتا رہتا ہے، تو 3 سال کا عرصہ جو ہے وہ اسی طرح گزارتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ خواہش کرتا ہے کہ اگر یہ زمینیں بھی اسی کی ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ اس کو خرید لے۔ تو وہ ایک کسان سے بات کرتا ہے کہ وہ جو اس کی زمینیں ہیں وہ اسے فروخت کر دے۔ یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ ایک بشکیر علاقہ ہے، وہاں سے ایک بندہ آ رہا ہوتا ہے جو پراپرٹی کا کام کرتا ہے، تو وہ پاہوم کو کہتا ہے کہ اس جگہ سے زمین لینے کی بجائے اگر آپ بشکیر وہ جو علاقہ ہے وہاں چلے جائیں تو وہاں تو آپ کو بہت سستی زمین مل جائے گی، کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے نکمے اور نکٹھو ہیں اور سارا دن نکمے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے اور کھانے پینے کے تحفے تحائف کے بہت شوقین ہیں۔ اگر آپ اس علاقے چلے جائیں تو یقیناً آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور جو آپ کی یہ خواہش ہے زیادہ زمینوں والی تو وہ وہاں آپ پوری کر سکتے ہیں۔ تو پاہوم اپنے ایک ملازم کو ساتھ لے کے بشکیر کی طرف چل نکلتا ہے اور وہاں کے لوگوں کے لیے بڑے قیمتی اچھے تحفے تحائف لے جاتا ہے۔ وہاں جا کے بشکیر کا جو سردار ہے اس کو تحفے پیش کرتا ہے، وہ اس کی بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں، اس کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں۔ تو وہاں بشکیر سردار کو جو ہے وہ اپنی خواہش بتاتا ہے کہ میں یہاں زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو بشکیر سردار ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم زمین دینے کو تیار ہیں، لیکن ہماری 2 شرائط ہیں۔ وہ ایک شرط یہ ہے کہ سارا دن میں آپ سفر طے کرتے رہیں گے، جہاں سے شروع ہوں گے وہیں تک پہنچنا ہوگا۔ اس دوران جو ہے آپ نے صبح سے شام تک سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نے جتنا فاصلہ طے کر لیا تو وہ زمین آپ کی ہو جائے گی۔ اور دوسری یہ ہے کہ جی آپ نے جگہ جگہ جو ہے گڑھے کھودتے جانا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ اس ساری زمین کا آپ نے وزٹ کیا ہے اور یہ ساری زمین ضروری ہے، یہ آپ کے نام ہو جائے گی۔ لیکن جو دوسری شرط ٹھہری وہ شام ڈھلنے سے پہلے پہلے جو ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جس مقام سے اس نے چلنا تھا وہاں شام تک پہنچنا ہر صورت ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں پہنچ پایا تو وہ صاف ظاہر ہے وہ اس کو زمین بالکل کچھ نہیں ملے گی، اور وہ جو رقم اس نے ادا کی ہوگی وہ بھی اس کی ضبط ہو جائے گی۔ خیر، پاہوم کو یہ شرط قبول ہو جاتی ہے اور اگلی صبح وہ اپنی مسافت کا آغاز کرتا ہے اور وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اس نے دن میں ایک پلان بنایا ہوا ہوتا ہے کہ میں اتنی دیر یہاں اس ٹائم تک آگے کی سمت فاصلہ طے کروں گا اور اس کے بعد پیچھے آ جاؤں گا تاکہ میں مقررہ ٹائم پہ جو ہے اپنی مسافت اپنی منزل کو عبور کر لوں۔ تو خیر، جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو آگے آنے والی زمین پہلے زمین سے بہت بہتر اور زرخیز ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ کیوں نہ میں مزید تھوڑا سا آگے کا سفر طے کر لوں تاکہ زمین میری بہت زیادہ ہو جائے۔ تو وہ اس طرح کرتے کرتے وہ جو اس نے سوچا ہوا ہے وہ اس ٹائم سے بہت آگے نکل جاتا ہے اور کافی آگے کا سفر طے کر چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اب میں الٹے پاؤں واپس پہنچوں تاکہ دوڑ کے میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ وہ خیر اسی کوشش میں ہوتا ہے، دوڑتا رہتا ہے۔ اس دوران وہ بہت زیادہ تھک چکا ہوتا ہے، اس کے پاؤں سے جو ہے وہ خون جاری ہو چکا ہوتا ہے، وہ زخمی ہو چکا ہوتا ہے، ناڈال ہو چکا ہوتا ہے، تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن حرص و ہوس اس کے دل میں جو ہے وہ بھرپور ہوتا ہے اور وہ خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ میں جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچوں۔ ایک جگہ تھوڑا سا وہ رکتا ہے تو اسے آوازیں سنائی دیتی ہیں جو کہ وہ شیطانی آوازیں ہوتی ہیں کہ نہیں، بیٹھ گئے تو ہمت ہار گئے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، لہٰذا بھاگو۔ وہ بھاگتا بھاگتا ادھر سورج جو ہے غروب ہونے کے بالکل قریب ہوتا ہے، لیکن منزل تک وہ پہنچنے سے پہلے وہ ایک جگہ گرتا ہے اور گر کے جو ہے نا وہیں مر جاتا ہے۔ زخمی بہت زیادہ ہوتا ہے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں مر جاتا ہے۔ تو وہ جو بشکیر کا سردار ہے اور باقی جو لوگ ہیں وہ آ کے دیکھتے ہیں جس منزل سے اس نے صبح کا آغاز کیا تھا اس سے وہ جسٹ 2 گز پیچھے ہوتا ہے، اور اسی 2 گز میں اس کی قبر کھود کے اس کو مدفن کر دیا جاتا ہے اور وہیں اس کی قبر بنتی ہے۔ تو اس شارٹ سٹوری سے، اس کہانی سے، اس افسانے سے لیو ٹالسٹائے ایکچولی ہمارے معاشرے کی جو ہے وہ عکاسی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس پہ کسی صورت اکتفا نہیں کرتے اور ہم کسی صورت اس پہ راضی نہیں ہوتے، بلکہ ہمارا حرص و ہوس بڑھتا جاتا ہے اور ہم خواہش کرتے ہیں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری ہو جائیں، اور کچھ ایسی طاقتیں، ایسی قوتیں ہم کو
ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم جو ہے نا حرص و حوث لالچ میں پڑے، جیسا کہ اس کہانی میں وہ اس کی بیوی کی جو بڑی بہن ہے وہ آ کے کہتی ہے، تو پھر کسان کے دل میں ایک امنگ جاگتی ہے کہ ہاں جی زمینیں ساری ہماری ہو جائیں، اور بالآخر کیا ہے انسان کا اختتام کیا ہے؟ وہ 2 گز زمین ہے، 2 گز زمین ہی جو ہے، جو جس میں اس نے قبر میں جو ہے چلے جانا ہے، اس میں دفن ہو جانا ہے، وہی اس کی جاگیر ہے، وہی اس کا جو ہے نا مال و متاع ہے، کیونکہ دنیاوی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یہیں رہ جانی ہیں، اور ہمارے ساتھ جانے والے جو ہیں اچھے اعمال تو ہو سکتے ہیں، لیکن دنیا بھر کے یہ جو خواہشات ہیں وہ کسی صورت بھی ہمارے ساتھ نہیں جاتے۔ یہ ایک بڑی بہترین کہانی ہے اور بڑی سبق آموز کہانی ہے۔ اس سے ہمیں بھی یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں جو ہمارے پاس ہے اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے، اور ناجائز طریقے سے مال و متاع اور دنیا کے حرص و حوث اور اس کی لالچ میں اگر پڑیں گے تو یقیناً ہم ناکامی کی طرف